السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین اور محترم خواتین، آج کی اس مجلس میں تذکرہ صحابہ کے اس سلسلے میں ہم اس عظیم صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں جنہیں ہم سبھی بہت اچھے سے جانتے ہیں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بازو، آپ کے بہت خاص اور قریبی ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مشن کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھانے والے، اور کفر اور باطل کے درمیان، کفر باطل اور اسلام کے درمیان جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے فرق پیدا کر دیا، جنہیں دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے، آج انہی خوش نصیب صحابی حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کے سامنے تذکرہ کرنا۔ عمر بن خطاب نام ہے ان کا عمر، ان کی کنیت ابو حفص ہے، لقب ان کا فاروق ہے۔ پیدا ہوئے ہاتھی والے سال کے یعنی عام الفیل کے 13 سال کے بعد، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے ہیں۔ خوب گورے چٹے سرخی مائل رنگ کے تھے، دونوں رخسار، ناک، دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں، گوشت سے بھرے ہوئے اعضاء، لمبا قد، مضبوط جسم کے مالک تھے۔ سر کے آگے کے بال گرے ہوئے تھے، سر کے آگے کے بال یہ عیب نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے آگے کے بال گرے ہوئے، قد و قامت کے اتنے لمبے، گویا کی گھوڑے پر سوار ہیں، گویا کی گھوڑے پر، حالانکہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے لیکن لگتا تھا گھوڑے پر سوار، نہایت طاقتور، جب چلتے تو تیز چلتے اور جب بولتے تو تیز آواز سے بولتے تھے، بھاری بھرکم آواز کے مالک۔ ان کا خاندان جو ہے قریش قبیلے سے ہیں، ان کے والد خطاب بن نفیل، یہ جو ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں، یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ اپنے مقدمے لے کر کے جاتے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل کیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، اور ان کے جو ابا ہیں خطاب، ان کا بھی بہت اونچا مقام تھا مکہ والوں کے درمیان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو ہیں حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ، جو ابو جہل بن ہشام کے چچا ہاشم بن مغیرہ کی لڑکی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ ہیں حنتمہ، وہ ابو جہل کے چچا ہاشم کی لڑکی، یعنی ابو جہل کی کزن تھی، چچی زاد بہن تھی ابو جہل کی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ۔ زندگی کے ابتدائی حالات، بچپن کی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن جب شباب کا، جوانی کا آغاز ہوا تو ان تمام کاموں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہوئے جو عرب کے یہاں رائج تھا، یعنی نسب کو جاننا پہچاننا، سپاہ گری، پہلوانی اور خطابت میں مہارت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی، خصوصاً شہ سواری میں، گھوڑ سواری میں کمال حاصل کیا۔ یہ ان مکہ کے لوگوں میں سے تھے جن کو لکھنا پڑھنا دونوں آتا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جب جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان میں سے ایک عمر بھی تھے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد معاش کی طرف توجہ دیا کمانے کے لیے، اور زیادہ تر مکہ کے لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت تھا، انہوں نے بھی یہی سفر اختیار کیا، یہی پیشہ اختیار کیا اور بڑے تاجر ہوئے۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، ایسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالرحمن بن عوف اور ابو بکر کی طرح بڑے تاجر تھے۔ اس کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا، بڑے تجربے حاصل ہوئے، بڑے خوددار تھے، بلند حوصلہ والے تھے،
اور انہی سب اوصاف کی بنیاد پر قریش کے لوگوں نے ان کو اپنا سفیر بنا کر رکھا. یعنی قریش کے لوگ جب اپنا میسج کسی اور ملک میں بھیجتے تھے تو انہی کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجتے تھے. عمر کا 27واں سال تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 سال کے ہوئے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز غیر مانوس تھی، اس سے انسیت نہیں تھی، اس لیے بہت غصہ ہوئے. یہاں تک کہ جس کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے اس کے دشمن بن جاتے، اس کے دشمن بن جاتے. ان کے خاندان کی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی ایک لوڈی مسلمان ہو گئی، اس کو اتنا مارتے کہ تھک جاتے تھے. اور جس پر قابو ہوا، جو قبضے میں آیا، جس پر کنٹرول چلا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ظلم کیا. لیکن اسلام کا نشہ ایسا نہ تھا جو لوگوں پر سے اتر جاتا. ان تمام سختیوں پر ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے پھیر نہیں سکے. اور پھر ان کے قبول اسلام کی ایک وجہ یہ بھی بنی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کیا. ان کے اسلام لانے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک وہ جو قصہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا قتل کرنے جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا قتل کرنے جا رہا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا تمہاری بہن اور بہنوئی جو ہے تم پہلے ان کی خبر لو. گئے اور پھر بہت مارا اور پھر ان لوگوں نے قرآن سنایا اور پھر اسی کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. یہ بات یہاں تک صحیح ہے کہ جو ہے عمر بن خطاب کی بہن بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہو گئے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جا کر کے پریشان کیا، زدوکوب بھی کیا. لیکن یہ بات اتنی پوری سچائی نہیں کہ ان لوگوں نے لا کر کے سورہ طٰہٰ پڑھا تو سورہ طٰہٰ سننے کے بعد یہ جو ہے فوراً پلٹ گئے، دل پسیج گیا اور پھر جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کے اسلام لانے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ جب لوگوں کو مارتے تھے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بھی بندہ مکہ والوں کے ظلم و ستم سے پلٹ کر واپس اپنے پرانے دین میں نہیں آ رہا. ایک تو یہ دیکھ رہے تھے کہ ایسا کیا ہے کہ جو یہ دین قبول کر لیتا اسی میں رہ جاتا ہے. دوسری وجہ کہ کئی موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا، کئی موقعوں پر، اور عربی جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت متاثر ہوئی. اور تیسری سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. آپ نے دعا کیا اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام کمزور ہے، اسلام کو طاقت دے، مضبوطی دے، غلبہ عطا فرما 2 لوگوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی. اور راوی بیان کرتے ان دونوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمان بڑے خوش ہوئے، اسلام کو مضبوطی ملی. اور جو ابھی تک مسلمان کمزور تھے مکے کے اندر، حضرت حمزہ کے پہلے اور پھر بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے اسلام مضبوط ہو گیا. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مسلمان ہوئے تب سے اسلام کو مکمل مضبوطی ملتی رہی، طاقت ملتی رہی اور اسلام مضبوط ہوتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد کیا کردار انہوں نے پیش کیا، مکے کی زندگی کے حوالے سے زیادہ باتیں نہیں ہیں، لہٰذا ہم ہجرت سے شروع کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کیا. غزوہ بدر ہوئی، جنگ بدر میں شریک ہوئی، 70 قیدی پکڑے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا 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 جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ یہ ہمیں قتل کرنے آئے تھے لہٰذا بدلے میں انہیں قتل کیا جانا چاہیے، بدلے میں انہیں قتل کیا جانا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، جو آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں مدینے کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، اور جو نہیں جانتے وہ فدیہ دے کر کے اپنی جان چھڑا لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کیا. لیکن بات کس کی درست تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ. اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس بات پر ڈانٹ پلائی اللہ نے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ قیدی جو تمہیں مارنے کے لیے آئے تھے آپ انہیں چھوڑ دیں، انہیں تو مارنا چاہیے تھا، قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اللہ نے کہا تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ تبارک و تعالی آخرت چاہتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب، اگر پہلے سے بات طے نہ ہو چکی ہوتی کہ ہمارے ہاں جو قانون ہے تو اس غلطی کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑتا، کہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ سورہ انفال کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 67 سے 69 تک اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ، تو عمر بن خطاب کا وہ مشورہ تھا، وہ فیصلہ تھا جو آسمان پر اللہ رب العالمین کا تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مختلف مواقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ کوئی مسئلہ ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، خواہش کی، اور پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت بنا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ جیسے حجاب کی آیت، پردے کی آیت نازل ہوئی، کس کی وجہ سے؟ حضرت عمر بن خطاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ کے گھر میں کوئی بھی آتا ہے، کسی بھی طرح کے لوگ رہتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات رہتی ہیں، امہات المومنین ہیں، آپ انہیں پردے کا حکم دے دیتے تو بہت اچھا رہتا۔ اللہ نے آسمان سے آیت نازل کی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ اے لوگوں آج کے بعد تمہیں نبی کی بیویوں سے کچھ پوچھنا ہو تو پردے کے پیچھے سے پوچھو۔ اور اس کے بعد اللہ نے ساری عورتوں کے لیے یہ قانون نازل کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنا جلباب، اپنی چادر، اپنا کپڑا لٹکا لیا کریں تاکہ ان کی پہچان اور شناخت ہو جائے۔ یہ پہلا موقع۔ دوسرا موقع شراب کی حرمت، شراب کے عادی نہیں تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس فعل، اس عمل سے انہیں برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ شراب حرام ہو جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 الگ الگ مرحلوں میں کر کے شراب کی حرمت نازل کر دی۔ منافقین پر نماز جنازہ نہ پڑھنے کا موقف تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ جب عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار مر گیا تو اس منافقوں کے سردار کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ بھی عبداللہ ہے، وہ مسلمان ہو گئے تھے، صحابی ہو گئے تھے، انہوں نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی چلیے آپ نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم مہربان، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ غسل وغیرہ دو، فارغ ہو جاؤ، تیار ہو جائے تو مجھے بلا لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، پیچھے سے عمر رضی اللہ انہوں نے پکڑا، کہا اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے منع کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ابھی منع نہیں کیا، ابھی اللہ نے آپشن دیا، چاہوں تو دعا کروں، چاہوں تو دعا نہ کروں، میں چاہتا ہوں کہ دعا کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مہربان تھے، رحیم تھے، آپ گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ بعد میں اللہ نے کیا آیت نازل کی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، اے نبی آج کے بعد آپ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ ایسے ہی بدر کے قیدیوں کے تعلق سے مشورہ، بعض علماء نے لکھا 20 سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اور آگے بڑے صلح حدیبیہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر کے صلح کیا تو اس موقع پر بولنے والے کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے نبی کیا بات ہے، ہم حق پر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم اتنا دب کر کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی آواز تھے، جہاں بڑے بڑے لوگ بولتے نہیں تھے وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ کئی موقعوں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے جہاں صحابہ خاموش رہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام جب آئے تھے، مشہور حدیث ہے کہ انسانی شکل میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھ کر کے نبی سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ یہ سب پوچھا جبریل امین نے جو انسانی شکل میں تھے۔ چلے گئے، حضرت عمر کہتے ہیں ہم سب نے تعجب کیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، سوال بھی پوچھ رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، کریکٹ بھی کر رہا ہے کہ آپ صحیح بول رہے ہیں، لیکن کسی نے پوچھا نہیں کہ اللہ کے نبی کون تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا اللہ کے نبی کون تھا؟ کہا وہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور ایسے ہی
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں پوچھا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں. ایسے ہی مسلمان کی کئی ایک مثالیں ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان موقعوں پر سوال کیا کہ جن مواقع پر صحابہ بولا نہیں کرتے تھے. اور ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. آپ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا سخت موقف تھا، اور یہ موقف اس لیے تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی. یہ موقف اس لیے تھا کیونکہ محبت زیادہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لیکن جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے، آیت پڑھنے سے، عقیدہ واضح کرنے سے جب ساری باتیں واضح ہو گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور افسوس کیا کہ ایسا کیسے میں نے جو اس طرح کی بات کہہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، حالانکہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور کچھ باتیں ہیں، اس کو ہم آگے ذکر کریں گے. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ جب بنے تو ان کے زمانے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ہم اس کو سرسری لے کر کے چل رہے کیونکہ اصل جو ہمیں گفتگو کرنا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے 10.5 سالہ زندگی پر، 10.5 سالہ دور پر. تو پہلی بات، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری بات، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو جا رہا تھا رومیوں سے لڑنے کے لیے، اس کو بھیجنے کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. زکوٰۃ کے مسئلے میں نرم موقف اپنانے کا مشورہ دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا. قرآن کی ساری آیتیں بکھری ہوئی تھی اور اسے جمع کرنے کا حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قضاءت کا، یعنی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا جو ڈپارٹمنٹ تھا، یہ ڈپارٹمنٹ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور وہی سب سے بڑے قاضی اور جج تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. انہوں نے اپنی زندگی میں ہی بعض صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور امیر بنا دیا. اور یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر ایک اور بڑا احسان ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے تو اس دور کی کچھ اہم باتیں. سب سے پہلی چیز، پہلے امیر المومنین کا ٹائٹل نہیں تھا. اس ٹائٹل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے. کوئی صاحب آئے، انہوں نے یہ جملہ ادا کیا یا امیر المومنین، بہت پسند آیا، تو خلیفہ کے لیے یہی ٹائٹل پھر شروع ہو گیا امیر المومنین کا. دوسری بات، ہجری تاریخ کا آغاز ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے. پہلے کیا چلتا تھا؟ صرف مہینے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر سے لے کر کے ذی الحجہ تک، اور تاریخ. سال نہیں تھا مسلمانوں کا اور دوسرے لوگوں کا سال تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حکومت پھیلی تو خط جاتا تھا، یہاں مدینے سے خط جاتا تھا دوسرے علاقوں میں، دوسرے علاقوں سے خط آتا تھا مدینے امیر المومنین کے نام. تو اس میں مہینہ تو لکھا ہوتا تھا، تاریخ لکھی ہوتی تھی، لیکن کون سے سال کا رجب، کون سے سال کا رمضان، کون سے سال کا شوال، کچھ پتہ نہیں تھا. تو مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ ہمارا بھی اپنا سال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بنا لیتے ہیں. کئی لوگ بیٹھے، مجلس شورا بیٹھی. کسی نے کہا کب سے شروع کریں؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. کہا اس میں تو اختلاف ہے. کہا نبوت سے. کہا کہ اس میں بھی اختلاف ہے تاریخ میں بعض چیزوں میں. کہا کہ وفات سے. کہا کہ وفات تو امت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، شروع نہیں کر سکتے. تو کہا ہجرت سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے. چنانچہ وہیں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فیصلہ کیا گیا اور سال کا حساب کیا گیا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سال تک جتنے سال ہو چکے تھے اس کو پرانا مان کر، یعنی 13، 14، 15 جو بھی سال تھا اس کو مان کر کے پھر ہجری سال کا آغاز ہوا. اور آج ہم پہنچتے ہیں 1400 کتنا 47 1447 ہجری میں. تیسری چیز بیت المال کا قیام عمل میں آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور باقاعدہ اس کے اصول، قوانین مرتب کیے گئے. کس کو جائے گا، کتنا جائے گا، کیسے جائے گا، کس طریقے، سارے اصول، سارے قوانین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے. ایک چوتھا کام جو ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا کام ہے. کیا کام ہے؟ تعمیرات کا. تعمیرات کا کام کیا ہے؟ اسلام کا دائرۂ حکومت
جس قدر پھیلتا گیا اسی قدر تعمیرات کا کام بھی بڑھتا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کے لیے کوئی مستقل منصوبہ بندی نہیں تھی، لیکن ہر جگہ سرکاری عمارتیں بنائی گئی، تیار کی گئی جو حکومت کے خلافت کے خرچے پر بنی. دوسرا کام، لوگوں کے لیے سڑک، پل اور مسجدیں تعمیر کی گئی. تعمیراتی کام یہ ہے، لوگوں کے لیے سڑکیں بنائی گئی، اچھی سڑکیں، پل بنائے گئے اور تعمیراتی کام کیے گئے. پل کس پر؟ نہروں پر، ادھر سے ادھر جانے کے لیے. تیسری چیز، فوجی ضروریات کے لحاظ سے قلعے، کہیں چھاونیاں، کہیں رکنے کے لیے جگہیں بنائی گئی کہ اسلامی لشکر ہر طرف جا رہا ہے تو کہیں کہیں رکنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے، چھاونی ہونی چاہیے. ایک اور چیز، مسافروں کے لیے مہمان خانے بنائے گئے کہ لوگ سفر کر کے جا رہے رکیں گے کہاں، کہیں کوئی پیڑ کے نیچے رک جاتا ہے، کہیں کوئی کسی کے گھر میں رک جاتا ہے، تو مسافر خانہ بنے، وہ فری ہوگا مسافروں کے لیے اور کوئی مسافر وہاں ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے. خزانے کی حفاظت کے لیے بیت المال کی عمارتیں بنی، بلڈنگیں بنی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعمیرات کے معاملے میں بہت کفایت شعار تھے، لیکن بیت المال کی عمارتیں جب بنی نا تو شاندار بنی، بڑی مضبوط بنی. چنانچہ کوفہ کے بیت المال کو ایک مجوسی معمار نے، مستری نے بنایا تھا اور اس میں فارس کی عمارت کا مسالہ ملا، جو اس زمانے کا سب سے اوریجنل، سب سے جو ہے مضبوط مسالہ مانا جاتا تھا، وہاں سے منگوا کر کے بیت المال کی عمارت اور بلڈنگ بنائی گئی. مکہ اور مدینہ چونکہ مسلمانوں کے لیے مقدس، محترم، پیاری جگہ ہے، اس کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ان دونوں شہروں کے درمیان میں راستے کو آسان بنایا جائے، سفر کو آسان بنایا جائے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے 17ویں سال یعنی 17 ہجری میں اس کی طرف توجہ کی اور مدینہ سے لے کر کے مکہ تک ہر منزل پر چوکیاں، سرائے اور چشمے تعمیر کروائے تاکہ کوئی ٹھہرنا چاہے ٹھہرے، کوئی ٹھہر کر پانی پینا چاہے پیے، اور اس کے بعد پھر مکہ یا مدینہ کے سفر پر، یعنی 450 کلومیٹر کے اس پورے علاقے میں عمر رضی اللہ عنہ نے راستے بھی بنائے اور رکنے کے لیے جگہیں بھی بنائی، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چشمے بھی بنائے، چھوٹے چھوٹے تالاب، تاکہ لوگ آ کر کے پانی پی سکیں. ایک اور کام تعمیراتی جو ہوا کہ زراعت یعنی کھیتی باڑی کی ترقی کے لیے جتنی حکومتیں تھیں اسلام کی، جہاں جس ملک میں، تمام ملکوں میں نہریں کھودوائی گئی. بعض نہریں ایسی تھی جن کا تعلق کھیتی سے نہیں تھا، لیکن وہ پانی میٹھا تھا، اس لیے اس نہروں کو بنایا گیا تاکہ لوگوں کے لیے میٹھے پانی کا انتظام ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے زمانے میں کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے ایک ایسی نہر تیار کرائی جو سعد بن عمرو بن حرام کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس سلسلے میں سب سے بڑی اور فائدہ دینے والی وہ نہر تھی جو نہر امیر المؤمنین کے نام سے مشہور ہوئی، جس کے ذریعے سے نیل کو قلزم سے ملا دیا گیا. آپ جانتے ہیں مصر میں 2 بڑی نہریں ہیں، ایک نیل اور ایک قلزم، دونوں کے پانی کو اس نہر کی مدد سے ملا دیا گیا اور استعمال کے قابل بنایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہ کچھ تعمیراتی کام ہے. اب دیکھیے ایک اور کام جو کیا کہ مدینے کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، بہت سے لوگ مدینے میں رہنا چاہ رہے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سسٹم بنایا کہ جب ملک فتح ہونے لگے تو فتوحات کی کثرت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں میں آباد ہونے کے لیے لوگوں کو بھیجا اور لوگ پھیل گئے، جیسے بصرہ، کوفہ، موصل، فسطاط اور دیگر علاقے، خاص طور سے عراق کے، شام کے اور مصر کے علاقوں میں لوگوں کو آباد کیا. مذہبی خدمات کیا کی، مذہب دین کے لیے کیا کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ مذہبی خدمات کے سلسلے میں سب سے بڑا کام اسلام کی تعلیمات کو پھیلانا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بڑا شوق تھا، لیکن تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی قوت سے. انہوں نے اپنے غلام کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس نے انکار کر دیا جب اسلام کی دعوت دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو زبردستی مسلمان بنوا لیتے اس کو، لیکن نہیں کیا زبردستی، اور کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی. اپنے گھر سے مثال سیٹ کیا کہ دین کے سلسلے میں کوئی زبردستی نہیں. دوسری مذہبی خدمت کہ تمام جتنے حاکم گورنر تھے سب کو یہ آرڈر تھا کہ جنگ سے پہلے لوگوں کے سامنے اسلام کی خوبیاں، یعنی جس کے سامنے جا رہے ہو جنگ کرنے کے لیے، جس سے
اس کے سامنے سب سے پہلے اسلام کی خوبیاں پیش کرو، ان کو دین کی دعوت دو، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو اپنی تربیت سے اسلامی اخلاق کا نمونہ بننے کا حکم دیا۔ وہ جس طرف سے گزر جاتے لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے بعد مذہب کے لیے سب سے بڑا کام خود مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش تھی۔ اس کے متعلق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کا سلسلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا کہ قرآن جمع ہوا۔ قرآن جب جمع ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی اصرار سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار سے کہنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے میں، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں اس کے پڑھنے پڑھانے کو رواج دیا اور معلمین، حفاظ، مؤذنوں کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی۔ حضرت عبادہ بن صامت، معاذ بن جبل اور ابو الدرداء جو بڑے بڑے حفاظ قرآن تھے اور بڑے صحابہ میں سے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے ان کو شام روانہ کیا، سیریا، کہ جاؤ وہاں پر لوگوں کو قرآن مجید کی جو ہے تعلیم دو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن مجید کو صحیح سے پڑھنے کے لیے تاکیدی حکم دیا کہ کوئی قرآن کو غلط نہیں پڑھے گا۔ غرض عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین کوششوں سے قرآن کی تعلیم ایسی عام ہو گئی کہ ناظرہ یعنی دیکھ کر پڑھنے والوں کا تو شمار ہی نہیں، حفاظ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط کے جواب میں لکھا تھا کہ صرف میری فوج میں 300 حفاظ ہیں۔ اس زمانے کی بات، ہمارے یہاں بھی حفاظ کی تعداد اب بڑھی ہے نا، لیکن 15-20 سال پہلے حافظ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا، شہر میں بھی حافظ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ اب آپ سوچیں، میں اپنے گاؤں کا تیسرا حافظ ہوں، میں اپنے گاؤں کا تیسرا حافظ ہوں۔ اب آپ سوچئے کہ 150 مسلمانوں کے گاؤں میں، 150 مسلمانوں کے گھروں والی آبادی والے گاؤں میں جو ابھی میں 30-35 سال کا بندہ، میں اپنے گاؤں کا تیسرا حافظ ہوں۔ اس سے پہلے ایک ہمارے چچا اور ایک محلے کے ایک صاحب۔ اب کیا حالت ہے؟ ہمارے گاؤں میں تقریباً 50 سے زائد حافظ ہیں، ہمارے گھر میں خود 10 حافظ ہیں۔ یہ حال ہے۔ تو یہ قرآن کا شوق اگر ہو اور قرآن کی تعلیمات کو رواج دیا جائے تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی۔ اچھا، قرآن کے بعد حدیث پر بھی توجہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعلق جو خدمات انجام دی، کیا کیا؟ حدیث کو نقل کرا کے حاکموں کے پاس روانہ کیا کہ لوگوں کو یہ احادیث بتائی جائیں۔ بڑے بڑے مشہور صحابہ جو تھے ان کو مختلف ملکوں میں حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ روانہ کیا، عبداللہ بن مغفل اور دیگر صحابہ کو بصرہ بھیجا، عبادہ بن صامت، ابو الدرداء کو شام روانہ کیا۔ گرچہ محدثین کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ بشری تقاضے کے مطابق صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں روایت قبول کرنے کے لیے بہت چھان بین کیا، چھان پھٹک کیا کہ کہیں سے کوئی غلط اور ضعیف چیز احادیث کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک واقعہ سنیے، ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے، 3 دفعہ سلام کر کے واپس چلے گئے۔ کیا بات ہے کہ کسی کے گھر جاؤ، اجازت لو، 3 دفعہ سلام کرو، سلام کا جواب نہیں ملتا، اجازت نہیں ملتی تو کیا کرو؟ واپس آ جاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری واپس آ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کام سے فارغ ہوئے تو ابو موسیٰ کو بلا کر دریافت کیا کہ بھائی تم آئے تھے، چلے کیوں گئے؟ تو انہیں جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ ثبوت دو۔ ابو موسیٰ اشعری بڑے صحابی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی سے میں نے سنا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ثبوت دو ورنہ میں تم کو بہت ماروں گا، سزا دوں گا تم کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت میں پیش کیا، سعید بن زید، ان کے بہنوئی، عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی، ان کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ اسی طریقے سے کئی ایک مسائل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ آیا تو پوچھا کوئی گواہ ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی اس معاملے میں کوئی اور تمہارے ساتھ ہے؟ یہ کام کیا احادیث کی صحت کو باقی رکھنے کے لیے تاکہ اس میں کسی قسم کا خلط ملط نہ ہو۔
یہ تو مذہبی بات ہو گئی. عملی انتظام کیا کیا؟ عمل کے اعتبار سے عملی انتظام یہ کیا کہ جتنے ملک تھے سب میں کثرت سے مسجدیں بنائی، امام مقرر کیا، مؤذن مقرر کیا. مسجد بنانا کمال نہیں، امام رکھنا ہے اصل سے. یہ نہیں کہ کسی آفس سے کام چلاؤ. آپ کے آس پاس میں مسئلہ ہوگا تو بتائے گا کون؟ حافظ، مؤذن، جس سے کام چلا رہے ہیں آپ. مسجد کی شان امام ہے، مسجد کی شان امام ہے. امام کو اس کا مقام دینا اور مسجد کو اس کا مقام دینا کہ امام رکھا جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے کام کیا. مسجد حرام کی عمارت ناکافی ہو رہی تھی لوگوں کے لیے. 17 ہجری میں اس کو وسیع کیا، چوڑا کیا، بڑھایا. مسجد نبوی کو بھی وسعت دی. پہلے اس کی لمبائی 100 گز تھی، انہوں نے بڑھا کر کے 140 گز کر دیا. چوڑائی میں 20 گز کا اضافہ کیا. مسجد کے ساتھ ایک چبوترا بنا دیا، جس کو بات چیت کرنا ہو یا شعر پڑھنا ہو تو یہاں چلا آئے اور اپنی بات لوگوں کے درمیان رکھ دے. مسجدوں میں روشنی اور فرش کا انتظام بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہوا، ورنہ پہلے فرش کچی ہوا کرتی تھی. اور حاجیوں کی راحت اور آسانی کا بھی پورا انتظام کیا. ہر سال خود حج کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کی خبرگیری کا کام بھی انجام دیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی. لیڈر ایسا ہوتا ہے، امیر ایسا ہوتا ہے، ذمہ دار ایسا ہوتا ہے، حکمراں ایسا ہوتا ہے، حاکم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی خبرگیری کرنے کے لیے ہر محاذ پر موجود ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خوبی کیا ہے؟ کیا سب سے نمایاں خوبی؟ جی نہیں، سب سے نمایاں عدل و انصاف. دنیا اسی لیے ان کو جانتے کہ فاروق انصاف کرنے والا ہو کوئی تو فاروق اعظم جیسا ہو. چنانچہ عدل و انصاف کی کئی ساری روایتیں. ایک دفعہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک شخص کو بے وجہ مار دیا. عمرو بن عاص بڑے صحابی، ان کے بیٹے بھی صحابی، عبداللہ بن عمرو بن عاص. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز سے مارا تھا عبداللہ نے دوسرے بندے کو، اسی چیز سے کوڑے لگوائے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو. کسی حاکم میں یہ والی بات ہے؟ بڑے آدمی عمرو بن عاص بھی موجود تھے. دونوں باپ بیٹے خاموشی سے عبرت کا تماشا دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ سامنے فاروق اعظم جیسا عادل و انصاف پرور آدمی موجود ہے. ایک اور بار یہ ہوا، شام کا ایک رئیس تھا مالدار، اس نے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص کو تماشا مار دیا. اب جس کو تماشا مارا تھا اس نے بھی برابر کا جواب دے دیا. ہوگا تو رئیس اپنی جگہ گا، میں تو عمر فاروق کی حکومت میں رہ رہا ہوں. مار دیا کھینچ کے اس نے. اس حاکم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جیسا کیا ویسا پایا. جبکہ مطلب اس بندے کو جو شام کا رئیس سردار تھا اس جواب سے حیرت ہوئی اور پھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ یہ مرتد ہو کر کے قسطنطنیہ بھاگ گیا، چھوڑ دیا اسلام اس نے. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں ایسی سختی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مسجد چھوڑ دیں. ارے بھائی تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے تو تم مسجد آؤ ہی مت. ہاں تم غلطی کرو، تمہیں بولا جائے تو تمہیں اتنا برا لگ جائے کہ تم مسجد چھوڑ دو. کہے کہ مسلمان ہو، کس چیز کے مسلمان ہو؟ یعنی یہ بندہ، کچھ لوگ ہوتے اکڑ فو میں رہتے اپنی، میرے کو بولا بھائی اسلامی حکومت ہے، حضرت عمر کا دور ہے، یہ حرکت کرو گے تو مارے جاؤ گے اور اللہ کا قانون بھی ہے، تھپڑ کے بدلے تھپڑ اور چوٹ کے بدلے چوٹ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی، اسے بہت برا لگا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا اور قسطنطنیہ بھاگ گیا. بہرحال اس نے اپنا نقصان کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی تنخواہیں مقرر کی تو اسامہ بن زید کی تنخواہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ رکھی. اب ان کے بیٹے عبداللہ نے عذر کیا کہ ابا جان آپ نے اسامہ کی تنخواہ مجھ سے زیادہ رکھی ہے، حالانکہ اسامہ کسی چیز میں مجھ سے بہتر نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اسامہ سے نبی کو تمہارے مقابلے میں زیادہ محبت تھی، اور اسامہ کے باپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے. اور اسامہ بن زید، زید بن حارثہ کے بیٹے، قریبی ہیں، اہل بیت میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، حب رسول اللہ ان کا ٹائٹل ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، اہل بیت کا خیال کر کے ان کی زیادہ تنخواہ رکھی، اور پھر یہ جواب پا کر کے عبداللہ خاموش ہو گئے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمزور کو بھیک مانگتے دیکھا تو پوچھا، تو بھیک مانگتا؟ تو بھیک مانگ رہا؟ کمزور ہے، بوڑھا ہے، بھیک مانگ رہا؟ اس نے کہا مجھ پر جزیہ لگا دیا گیا، غیر مسلم تھا، کہا مجھ پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ میں اسلامی حکومت میں رہتا ہوں تو مجھے ٹیکس دینا پڑے گا، لیکن میں بالکل مفلس ہوں، کنگال ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے دوں گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گھر لے آئے اور کچھ نقد رقم دے کر کے بیت المال کے ذمہ دار کو لکھا کہ اس قسم کے ذمی مساکین کے لیے، یعنی اس طریقے کے جو لوگ غیر مسلم ہمارے یہاں رہتے ہیں ان سے ٹیکس نہ لیا جائے بلکہ ان کے لیے اسکالرشپ مقرر کیا جائے۔ پھر کہا واللہ یہ انصاف نہیں ہے کہ ان کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کی خبر گیری کرنا چھوڑ دیں۔ کہا جوانی سے تو ہم نے بہت فائدہ اٹھایا، لیکن اب یہ کمزور ہو گئے ہیں تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ جوانی سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور جب وہ ہمارے فائدے کے قابل نہیں رہا تو ہم نے نکال کر کے سائڈ کر دیا۔ چلو آپ سائڈ کر دو لیکن اس کے لیے کیا کرو، وظیفہ مقرر کر دو، اس کے لیے تنخواہ جاری کر دو۔ بہرحال ایسے بہت سارے واقعات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ اور کارنامے دیکھیے کہ فتوحات، جنگی کامیابیاں۔ عراق مکمل فتح ہوا، ایرانیوں پر حملہ ہوا، جنگ قادسیہ کی صورت میں ایک خوفناک جنگ ہوئی، انشاءاللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں ہم وہ بیان کریں گے۔ پورا ایران فتح ہوا، ایرانیوں پر کئی حملے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں۔ ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں شام فتح ہوا، بیت المقدس فتح ہوا، عمرو بن عاص کی قیادت میں مصر فتح ہوا، اور مختلف الگ الگ محاذوں پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقے فتح کیے۔ اور فتوحات کا دائرہ عرب سے بڑھ کر کے ایران، روم، عراق، شام، مصر، یہ بڑے بڑے جو آس پاس کے علاقے تھے سب فتح ہوئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کا دائرہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا، اور اس 22 لاکھ مربع میل کا تنہا حاکم، خلیفہ اور ذمہ دار امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک سرے سے لے کر کے دوسرے سرے تک کسی میں یہ جرأت نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ ناروا یا ظلم والا سلوک کرے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھاک تھی۔ ایسے ہی کچھ اہم چیزیں کیا کہ فوج کے جو قائدین تھے ان کے بارے میں باقاعدہ شرطیں مقرر کی کہ فوج کا قائد کون ہو سکتا ہے، جس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں ہیں۔ موقع نہیں ہے کہ میں وہ تفصیلات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ حضرت عمر جب کسی کو خط لکھتے تھے تو خط میں کیا لکھتے تھے کہ دیکھو دشمن کے مقابلے میں صبر اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، امانت داری برتو، اور دین کی تائید میں کوئی چہرہ مت دیکھو بلکہ جو اہل والا ہے، صلاحیت والا ہے، اس کو تم آگے بڑھاؤ۔ ایسی بہت ساری چیزیں۔ خلافت عمر میں فوج کے حقوق کیا ہوئے کہ جائزہ لینا فوج میں کون قابل ہے کون نہیں ہے، اور فوج کو لے کر کے چلنے میں نرمی کرنا، کوچ کے وقت فوج سے ملنا، جنگ کے دوران ان کی غلطی نظر انداز کر دینا، اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا، فوج اتارنے کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کرنا، فوج کے لیے سامان اور گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کرنا، بہت ساری ایک ایک چیز پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریک نظر رکھی، اس کے لیے اصول بنائے، قوانین بنائے، اور اسی لیے ان کی حکومت کا دائرہ 22 لاکھ اسکوائر میل تک پہنچ گیا، جو اگر آپ کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو تقریباً 34-35 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت۔ لیکن جتنا ان کے علاقے میں، ان کے دور میں علاقے فتح ہوئے، اتنا ہی زیادہ یہ دشمنوں کی آنکھوں کا کاٹا تھے، چبھتے تھے دشمنوں کی آنکھوں۔ چنانچہ ایرانیوں میں سے، مجوسیوں میں سے ایک مجوسی جو ابو لولو فیروز نام کا تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، مکے میں مدینے میں رہ رہا تھا، اور یہ بات ہے 21 ذی الحجہ سن 23 ہجری، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں، لوگوں کی امامت کرا رہے ہیں امیر المومنین۔ اس نے پہلے سے پلان بنایا بلکہ شکایت لے کر کے آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے زیادہ پیسے لیتا ہے، بھاری محصول مقرر کر دیا اس نے کہ مجھے اتنا دینا پڑے گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریجیکٹ کر دیا، کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی شکایت درست نہیں تھی، غلط شکایت کر رہا تھا اپنے مالک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ یہ بندہ بڑا ناراض ہوا،
اب ناراض ہوا تو گیا بدلے کی آگ میں تپ کر کے گیا، اس نے خنجر لیا، خنجر میں زہر لگایا، خنجر لیا، خنجر میں زہر لگایا، اور زہر لگانے کے بعد اسے اپنے آستین میں یا اپنے کپڑے میں چھپا کر کے لایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل ٹھیک پیچھے فجر کی نماز میں کھڑا ہوا، بالکل اندھیرا اندھیرا، اور ہاتھ کو ہاتھ سجائے غلس میں نماز پڑھنے کا۔ یہ بھی ہمارے یہاں ایک دلیل ہے کہ صحابہ کس میں نماز پڑھتے تھے؟ اندھیرے میں، صبح کے اجالے میں نہیں، ہمارے بھائیوں کی طرح اجالا ہوتا تو لوگ پہچان لیتے کہ یہ بندہ مسلمان نہیں یہاں آیا ہوا، اندھیرے میں نماز پڑھے، کوئی پہچان نہیں، آس پاس بڑے بڑے صحابہ کوئی نہیں پہچان پایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، اور نماز کے دوران ہی اس بندے نے پے در پے 6 وار کی، یہاں کمر کے پاس، یہ پسلی یہاں اس حصے میں پے در پے 6 وار کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے سے گرے، زخم برداشت نہیں کر سکے۔ عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا، آگے بڑھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مکمل کی، فجر کی نماز، اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تیمارداری میں مشغول ہو۔ لیکن ادھر یہ بندہ نماز کے دوران جب بھاگا تو اس نے اور کئی صحابہ، بعض لوگوں نے لکھا 7 یا 9 صحابہ پر حملہ کیا، کئی ایک صحابہ اس میں شہید بھی ہو گئے اسی ضمن میں، لیکن بعد میں پکڑے جانے کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو بھی کیا کر لیا؟ ہلاک کر لیا، مار لیا، وہی اسی زخم کے ذریعے۔ ادھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس خنجر میں زہر لگا ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اندر تک وہ زہر پہنچ گیا، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا۔ طبیب کو بلایا گیا، حکیم کو، وہ آیا، اس نے مختلف دوائیں دی، کئی جو ہے اپنے حساب سے ترکیبیں کی جو اس زمانے کا طریقہ علاج تھا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پینے کے لیے کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، لیکن زخم کے راستے سے وہ باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیں گے نہیں، چنانچہ اس نے کہا کہ امیر المومنین اب آپ کو جو وصیت کرنا ہے وہ وصیت کر دیجئے، کیونکہ اب آپ اس زخم سے باہر نہیں نکل پائے۔ لوگوں کا اصرار آنے لگا کہ اب آپ جو ہے دنیا سے جانے والے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ 6 نام پیش کر دیا، 7 صحابہ زندہ تھے عشرہ مبشرہ میں سے، ابو بکر کی وفات ہو گئی، ابو عبیدہ کی وفات ہو گئی، خود تیسرے حضرت عمر ہیں، 7 صحابہ بچے تھے، ایک ان کے بہنوئی تھے سعید بن زید، ان کو نکال دیا کہ لوگ کہیں گے بہنوئی کو بھی شامل کر دیا ہے، ان کو نکال کر کے 6 نام رکھے، کہا ان میں سے جس کو چاہو تم اپنا امیر بنا لینا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد کچھ وصیتیں کی، نصیحتیں کی۔ سب سے بڑی نصیحت جس کو میں تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کروں، جب جان گئے کہ اسی جو ہے زخم میں وفات ہو جائے گی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، عبداللہ بن عمر، کہا بیٹے میں اگر مر جاؤں، میری وفات ہو جائے، تو جا کر کے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ لینا، اور یہ اجازت مانگنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ، یہ الفاظ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ عمر میں کتنا فرق ہے آپ اندازہ کریں، کتنا فرق ہے؟ تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 40 سال کا فرق ہے، 40 سے 42 سال کا ان دونوں کی ایج کے درمیان، لیکن مقام ہوتا ہے، مقام عمر نہیں دیکھتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ جاؤ امی جان سے اجازت لینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر نبی کے پہلو میں آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہا۔ حضرت عبداللہ گئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچے، دیکھا وہ رو رہی، دیکھا رو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ پورے مدینے میں خبر پھیل گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس زخم سے باہر نہیں نکل پائے، رو رہی ہے، اسلام کو تقویت دینے والا جا رہا۔ پہنچے، اجازت مانگی، کہا ابا نے پیغام بھیجا ہے کہ اماں عائشہ سے کہنا کہ ان کا بیٹا ان کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ جگہ جو میرے حجرے کی ایک باقی تھی، میں نے اس کو اپنے لیے رکھا ہوا تھا، لیکن عمر کی خواہش کو میں انکار نہیں کر سکی۔
اور ام المومنین عائشہ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے عمر کو میرے حجرے میں دفن کر دیا جائے۔ واپس آئے عبداللہ تو دیکھا کہ ابا کا چہرہ زمین پر ہے، اٹھایا چہرے کو اپنی ران پر رکھا تو حضرت عمر کہنے لگے بیٹا عمر کا چہرہ زمین پر رہنے دو تاکہ عمر کو اس کے اوقات کا اندازہ رہے کہ عمر ہے کون۔ اور پھر کہا بیٹا جب میں مر جاؤں میری نماز جنازہ پڑھنے کے قریب ہو تو دیکھنا کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں میں حذیفہ بن یمان ہے کہ نہیں ہے۔ کون ہے حذیفہ بن یمان؟ رازدار رسول، نبی راز کی باتیں بتاتے تھے ان کو، اور نبی نے ان کو مدینے میں سارے منافقوں کے نام بتائے ہوئے تھے کہ مدینے میں منافق کون کون ہے۔ جب زندہ تھے نا تب بھی کئی بار پوچھا تھا حذیفہ سے، حذیفہ آپ کو نبی نے منافقوں کے نام بتائے تھے، میرا نام تو اس میں نہیں تھا نا۔ عمر کا حال ہے، میرا نام تو شامل نہیں تھا۔ کئی موقعوں پر انکار کر دیا، نہیں مطلب نہیں بتاؤں گا، راز ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا کہ آپ کا نام ان میں نہیں تھا، لیکن عمر کو تسلی نہیں ہوئی۔ کہا بیٹے جنازہ تیار ہو، دیکھنا لوگوں کی بھیڑ میں حذیفہ ہیں کہ نہیں ہے، دیکھ لینا، اگر حذیفہ ہیں تو ٹھیک ہے مجھے سکون ہوگا اور خوشی ہوگی۔ جنازہ تیار ہو گیا، اس لیے کہ حذیفہ بن یمان منافقوں کی نماز جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور صحابہ اسی سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ مرنے والا جو مرا ہے حذیفہ آئے ہیں تو یہ صحابی ہے، یہ مسلمان ہے، حذیفہ نہیں آئے تو یہ منافق آدمی ہے۔ اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو ایک بار اور جا کر کے امی عائشہ سے اجازت لے لینا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے محبت میں جذبات میں اجازت دے دیا بعد میں دل پھر گیا ہو، تو ایک بار اور اجازت لے لینا۔ بہرحال جنازہ تیار ہوا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 یا 27 ذی الحجہ سن 23 ہجری بدھ کے دن یعنی چہارشنبے کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اس وقت عمر 63 سال، نبی کی بھی 63، ابو بکر کی بھی 63 اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی 63 سال۔ مدت خلافت 10 سال 6 مہینے اور کچھ دن۔ نماز جنازہ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ اچھا جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک بار پھر سے گئے اجازت لینے کے لیے، پھر سے امی عائشہ نے اجازت دے دیا اور پھر تدفین ہوئی۔ اور نماز جنازہ جب ہوئی تھی تو حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ حذیفہ ہیں کہ نہیں ہے، کہ دیکھا حذیفہ بن یمان نماز جنازہ میں شریک ہوئے، حذیفہ بن یمان نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہیں۔ قبر میں حضرت عثمان، حضرت سعید بن زید ان کے بہن ہوئی، حضرت صہیب رومی اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ 4 لوگ قبر میں اترے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو قبر کے اندر اتارا گیا اور حجرہ عائشہ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ زندگی بھر رہے، وفات کے بعد بھی انہی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اور آج جب ہم قبر کی زیارت کرتے ہیں تو جہاں نبی پر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہیں نبی کے ان دونوں صحابہ اور قریبی ساتھیوں پر بھی ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ کچھ اور باتیں ہیں بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم ہوگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب کیا جو ہے انہوں نے کیا سمیٹا دنیا کے اندر۔ پہلی بات، ایک مرتبہ ان کے علم کی گواہی نبی نے دی تھی۔ ایک خواب دیکھا کہ انگلیوں کے درمیان سے جو ہے دودھ نکل رہا، بہ رہا، کا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کا علم۔ اور پھر اس علم کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دی تھی۔ اور حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ شیطان بھی ان سے خوف کھا کر کے راستہ بدل لیا کرتا، آج بھی بھاگتا ہے تو بھی شیطانی ہے، یعنی شیعہ۔ عمر نام سے اس کو محبت نہیں ہے، تو شیطان کو محبت نہیں تھی تو شیطان والی عادت تو رہے گی شیعوں کے اندر۔ تیسری چیز، نبی نے کیا فرمایا؟ اتنا عظیم آدمی، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو نبوت کی سلسلے کی آخری کڑی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن اب نبوت کا سلسلہ ختم ہے، اب کوئی نبی بنا کر کے نہیں بھیجا جائے۔ جنت میں ان کے لیے محل تیار ہے، نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت کے اتفاق کے ساتھ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں کہ اہل عرب والوں کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس کے دین اور دنیا دونوں میں کمی نہ ہوئی۔ آپ سوچیں،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک تھے لوگوں کا دین بھی بڑھ رہا تھا، دنیا بھی بڑھ رہی، ان کی شہادت سے عرب کے ہر گھرانے کے دین میں بھی کمی آئی اور دنیا میں بھی کمی آئی، اور ان کی شہادت کے بعد سے اسلام روز بروز زوال پذیر ہوتا رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے اسلام کی بلڈنگ میں ایسا شگاف پڑ گیا جو قیامت تک پور نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے بہنوئی سعید بن زید کا جملہ ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور پوری زمین والوں کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اتنا زیادہ علم والے تھے۔ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے طلبگار ہوئے اور نہ دنیا ان کے پیچھے بھاگی، لیکن عمر کے معاملے میں دنیا ان کے پیچھے تو بھاگی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو کوئی بھاؤ نہیں دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چاہت نہیں کی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جس نے عمر کو دیکھ لیا اسے معلوم ہے کہ وہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ اللہ کی قسم وہ بے حد علم والے، علم و ہنر میں یکتا اور ہر فن و ضرورت کے مطابق انہوں نے افراد کو جمع کر لیا تھا، ٹیم تیار کر لی تھی۔ عبداللہ بن مسعود ایک اور بار کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، فتح کی خوشخبری، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے مدد اور ان کی حکومت اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیشہ رحمت ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی مثال آگے بڑھنے والے کی طرح تھی جو مسلسل آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا، اور ان کی شہادت کے بعد اس کی مثال پیچھے رہنے والے کی طرح ہو گئی جو مسلسل پیچھے ہی ہوتا چلا گیا، یعنی تنزلی کا زوال کا شکار ہو گیا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنی مجلس میں تازگی لانا چاہو تو عمر کا تذکرہ کر دو، تمہاری مجلس ریفریش ہو جائے گی، تمہاری مجلس میں تازگی آ جائے گی۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ جس گھرانے میں عمر کی کمی محسوس نہ کی گئی وہ گھرانہ برا گھرانہ ہے۔ جس گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمی محسوس نہ کی جائے وہ گھرانہ برا گھرانہ ہے۔ اور ایسے ہی یو کے کا ایک اپنا جو ہے ان کا ایجوکیشن کو لے کر کے، علم کو لے کر کے ایک اپنی ان کی کمیٹی ہے، ان لوگوں نے باقاعدہ ایک جملہ پاس کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقل مند اور دور اندیش حاکم تھے، آپ نے اسلام کے لیے بہت عظیم خدمات انجام دی ہیں۔ ایک بندہ ہے واشنگٹن نام کا، اس نے ایک کتاب لکھی محمد اور ان کے خلفاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بڑی ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے، استقامت اور عدل و انصاف پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ آپ نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، نبی کی تمناؤں کو پوری کیا اور مستحکم اور مضبوط انداز میں اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کیا۔ ایک آخری بات، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقوش یقیناً اثر انداز ہونے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت میں عمر کا کردار مرکزی کردار رہا ہے، اور آپ کی فتوحات کی تیز رفتاری کو تسلیم کیے بنا کوئی چارہ نہیں۔ اس کے علاوہ گاندھی جی، نیپولین بوناپارٹ اور بڑے بڑے سورماؤں کے اقوال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود۔ یہی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کتاب لکھتا ہے 100 عظیم آدمی، دا 100 کے نام سے۔ عیسائی ہے، کرسچن ہے، پہلے نمبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتا ہے، اور باقی کے 99 لوگوں میں سے صرف ایک مسلمان، صرف ایک جو ہے صحابی 52 نمبر پر، 52 نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ باقی کے 98 یا تو کرسچن ہیں یا تو یہودی ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ مختصر سا سرسری تذکرہ اور موٹی موٹی کتابیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر یہ چند باتیں پیش کی گئی۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو صحابہ کرام کی سیرت پڑھنے اور ان کی سیرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔